فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی وزیر و حلقہ اسمبلی صنعت نگر کے BRS امیدوار ٹی سرینیواس یادو نے کہا کہ حلقہ صنعت نگر میں جو ترقی 50 سال میں نہیں ہوئی وہ 9.5 سال میں ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر سرینیواس یادو نے صنعت نگر حلقے کے بیگم پیٹ اور امیر پیٹ ڈویژنوں کا دورہ کر کے انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر منعقدہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر سرینیواس یادو نے کہا کہ مجھ سے پہلے جیتنے والوں نے وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر ہونے کے باوجود اس حلقے کی کوئی ترقی نہیں کی، لیکن ریاست کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ کی خصوصی دلچسپی کے نتیجے میں 1400 کروڑ روپے کے فنڈ سے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ بھاری اکثریت سے جیت گئے تو مزید ترقیاتی پروگرام شروع کریں گے۔ اس موقع پر اپارٹمنٹس، کالونیوں، بستی والوں نے ریاستی وزیر سرینیواس یادو کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے حلقے کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ BJP اور کانگریس پارٹیوں کے خلاف ہمت دکھائیں جو ووٹ کے لیے آ رہی ہیں۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے محبوب آباد حلقہ اسمبلی کے BRS سے MLA امیدوار شنکر نائک کی حمایت میں منعقدہ روڈ شو میں شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ اگر آپ کانگریس اور BJP کے جلسوں کو دیکھیں تو آپ کو خالی کرسیاں نظر آتی ہیں۔ BRS کے جلسوں میں عوام کے سروں کا سمندر دکھائی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس حلقے کی عوام کافی باشعور ہے، اسی لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی ووٹ کا سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ BJP اور کانگریس پارٹیوں کو اپنی اہمیت دکھانا چاہیے جو تلنگانہ پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ ہریش راؤ نے BRS کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ آپس میں تال میل سے کام کرتے ہوئے شنکر نائک کو بھاری اکثریت سے تیسری بار کامیاب کریں۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ پرینکا گاندھی سابق وزیر اعظم PV نرسمہا سے کی گئی شدید ناانصافی کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ انہوں نے قومی ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ PVR اس سرزمین کے سپوت ہیں، قابل احترام شخصیت اور دانشور ہیں اور ایسے عاجزانہ مزاج رکھنے والی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی بھر کانگریس کی خدمت کی انہیں پارٹی سے نظر انداز کر دیا۔ KTR نے کہا کہ کانگریس نے نرسمہا راؤ کی توہین کی ہے۔ 1996 میں وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کے باوجود انہیں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ پرینکا گاندھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ PVR کی موت کے بعد ان کی نعش کو دہلی میں واقع کانگریس کے دفتر میں رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ علمیہ ہے کہ پرینکا گاندھی کو یہ نہیں معلوم۔ KTR نے مزید کہا کہ دہلی میں تمام آن جانی وزرائے اعظم کی یادگاریں ہیں لیکن PV نرسمہا راؤ کی یادگار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن دیا جائے اور کانگریس نرسمہا راؤ کے خاندان سے معافی مانگے۔ انتخابات کے دوران اقلیتوں کے لیے مختلف مراعات اور فلاحی اقدامات اور ان کی ترقی کے منصوبے طے کرنے والی BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے اور اسے BJP سے جوڑنے کی کوششوں کی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی زیر قیادت تلنگانہ حکومت نے BJP کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے اور نہ ہی کریں گے۔ ہم نے تلنگانہ میں اس وقت کی TRS کے قیام کے بعد کانگریس اور تلگو دیشم سے ضرور مفاہمت کی لیکن آج تک بھی نہ کوئی انتخابی مفاہمت کی اور نہ ہی اس سے کوئی سمجھوتا کیا۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا جہاں تک تعلق ہے KCR نے گنگا جمنی تہذیب کی روایات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی برقراری کو ہمیشہ اعلیٰ ترجیح دی۔ CAA کے مسئلے پر BJP کی تائید کرنے کے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ CAA کے مسئلے کی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اور وزیر اعلیٰ KCR اسے پاگل منصوبہ قرار دیا اور کہا کہ ہماری ریاست میں اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوگی۔ اس طرح طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر بھی ہم نے BJP کو کوئی تعاون نہیں کیا اور اس کلاس کی مخالفت کی جو 3 طلاق کو جرم قرار دیتا ہے۔ البتہ آرٹیکل 370 کی حمایت محض کشمیریوں کو روزگار کی فراہمی اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی کے مقصد اور وہاں صنعتوں کے ذریعے روزگار کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے کمشنر GHMC و ضلع الیکشن آفیسر کے علاوہ حیدرآباد کے انتخابی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر لوکیش کمار اور جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر سرفراز احمد ویڈیو کانفرنس میں شریک تھے۔ وکاس راج نے عہدیداروں سے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پیش کی جانے والی رپورٹس مقررہ مدت کے دوران روانہ کر دی جائیں۔ یہ رپورٹس چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر میں بھی جمع کی جائیں تاکہ الیکشن کمیشن کو روانگی میں مدد ملے گی۔ وکاس راج نے حیدرآباد ضلع میں گھر پر رائے دہی کی سہولت کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ میں پہلی بار 80 سال سے زائد عمر کے رائے دہندوں اور معذورین کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے وہ اپنے گھر پر ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ ریاست بھر میں اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہوم ووٹنگ کے شیڈول سے تمام سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ضلع وقارآباد کے تانڈور میں درگا گرینڈ لیور ہوٹل پر IT کے عہدیداروں کی ٹیم نے چھاپہ مارا۔ ذرائع کے مطابق اس چھاپے کے دوران روم نمبر 302 سے نقد رقم ضبط کی گئی۔ IT کے عہدیداروں نے ہوٹل سے CCTV فوٹیج کو حذف کر لیا۔ چھاپہ آج صبح مارا گیا۔ چھاپے کا آغاز صبح 5 بجے سے ہوا جو 10 بجے تک جاری رہا۔ اس روم میں کون تھا اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کا آج 14واں دن ہے۔ اتر کاشی ٹنل حادثے کے بعد سرنگ میں پھنسے 41 مزدور پچھلے 14 دنوں سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے امریکی ہیوی اوگر مشین کو پائپ لائن سے ہٹانا پڑ رہا ہے، پھر مینیول ڈرلز اپنا کام کریں گے۔ سلکیارا ٹنل حادثے کے بعد بچاؤ آپریشن میں مصروف اہلکاروں نے کہا ہے کہ سلکیارا ٹنل کے منہدم ہونے والے حصے میں پھنسے 41 مزدوروں کو نکالنے کے لیے ملبہ کاٹنے کے لیے جلد ہی مینیول ڈرنک شروع کی جائے گی۔ حکام کے مطابق امریکی ساختہ ہیوی ڈیوٹی اوگر ڈرنک مشین کو پائپ لائن سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد مینیول ڈرلز کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح ٹنل میں پھنسے مزدوروں کو باہر نکالا جائے گا۔ اس کے ساتھ سرنگ کے اوپری پہاڑی سے عمومی ڈرنک کی تیاریاں بھی زوروں پر جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مینیول ڈرلز باقی ماندہ ملبے کو کاٹیں گے جو 41 کارکنوں کو بچانے میں رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد بقیہ حصے میں پائپ بچھائے جائیں گے۔ 12 نومبر کو دیوالی کی صبح سلکیارا ٹنل کا ایک حصہ منہدم ہونے کے بعد 41 مزدور سرنگ کے اندر پھنس گئے تھے۔ اسی دن سے ان مزدوروں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے جو آج ہفتے کو 14ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں مسلم ریزرویشن کو ختم کرنا ہے تو BJP کو اقتدار میں لانے کی ضرورت ہے۔ ومل واڑہ اور آصف آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ 4% مسلم ریزرویشن کو ختم کرتے اسے دوسرے طبقات میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے تحفظات غیر آئینی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت 12% مسلم تحفظات کو سامنے لا کر SC ST اور کمزور طبقات کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے BJP کو اقتدار میں لانے پر زور دیا اگر مسلم تحفظات کو ختم کرنا ہے۔ کانگریس، BRS اور BSP کا ایک ہی ایجنڈا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کانگریس اور BRS کی حکومت ہوتی تو کیا ایودھیا میں رام مندر بنتی تھی؟ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی پولیس نے گندے پانی سے بھی نمازیوں کو آگے بڑھنے سے روکا۔ میڈیا کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ جمعے بھی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی تھی۔ نمازیوں نے مسجد کے احاطے میں نماز پڑھی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔
इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।